الرحیم فرمایا کہ آج علم میں بے برکتی کا بڑا سبب ادب اور احترام نہ کرنا. علم میں بے برکتی کی بڑی وجہ ادب اور احترام کا نہ ہونا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء اکرام اور علماء اکرام سے ایک مرتبہ خطاب فرمایا اور فرمایا صاحبو جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا ہی درس نظامیہ میں ہم نے بھی پڑھا ہے. جتنا تم نے پڑھا ہے فرمانے لگے اتنا ہم نے بھی پڑھا ہے. اور حضرت نے 950 کتابیں تصنیف فرما دی. اور ہر فن میں ایسی کتاب کی اس فن کے لوگ اس کے بغیر استفادہ کے بغیر رہ نہیں سکتے. ایسی بنیادی معیاری دلل اس فن کی کتاب لکھی. فرمایا کہ صاحبو جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا ہم نے بھی درس نظامیہ میں پڑھا ہے، مگر آج علم کی جو برکتیں آپ محسوس کر رہے ہیں یہ سب آج علم کی جو برکتیں آپ محسوس کر رہے ہیں یہ سب اساتذہ اکرام کے ادب و اکرام کا ثمرہ ہے. فرض یہ تھا کہ اب ادب نہیں تھا، پہلے ادب بہت. اگر ہماری زندگی سے کوئی علم کے ثمرات نظر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ ادب اور احترام ہے. اور بڑوں کی دعائیں ہیں. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہیں. حدیث پاک میں جس نے کسی کو ایک آیت بھی کلام اللہ کی سکھا دی تو وہ سکھانے والا طالب علم کا آقا بن گیا. طلباء کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ اور بڑوں کے سامنے ادب سے رہیں، نہ زیادہ ہنسیں نہ زیادہ بولیں، نہ ادھر ادھر دیکھیں. ایسا رہے جیسے وہ شخص رہتا ہے جس کے سر پر پرندہ بیٹھ جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ ایسے ہی رہتے تھے. اگر اساتذہ اکرام سے یا کسی بڑے سے کوئی بات خلاف مزاج پیش آ جائے تو یہ سمجھ کر ان سے مجھے دینی نفع بہت ہے، معاف کر کے دل صاف رکھے. بلکہ ان کے متعلقین سے بھی اگر کوئی بات پیش آ جائے تو فوراً درگزر کر دے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا اگر میں جانتا کہ آپ حضرت صاحب سے بیعت ہیں، حضرت حاجی صاحب سے، تو یہ نامناسب بات بھی نہ کہتا. استاد کا درجہ پیر سے بھی زیادہ ہے، ان کا تو اور بھی پاس رہنا چاہیے. طلباء اکرام کو اصلاح اخلاق کی بہت کوشش کرنی چاہیے. کسی بزرگ سے تعلق اصلاحی ضروری ہے. یہ نعمت صرف کتابوں سے نہیں ملتی. پہلے زمانے میں طلباء کو اکابر بیعت نہ فرماتے تھے اور ان کو تعلیم میں ہم وقت مصروف رکھتے تھے، لیکن اب زمانہ بہت بدل گیا. اب تو طلباء کو طالب علمی کے زمانے کے اندر ہی یکسوئی نہیں ہوتی. وہ پہلے اس لیے بیعت نہیں کرتے کہ یکسوئی میں فرق نہ آ جائے. اب تو ویسی ہی یکسوئی نہیں ہوتی. پہلے جیسے صالح طلباء اب نہ رہے. صالح طلباء ہوتے تھے، یکسوئی میں فرق نہیں آتا تھا، اس لیے بیعت بھی نہیں کرتے تھے.
طالب علمی ہی سے ان کی اصلاح اور اخلاق کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہ رہا جب اکابر طلباء کو بیعت نہ کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا تھا کہ طالب علم سے ان کی توجہ ہٹ کر زیادہ اشتغال اور ذکر کی طرف ہو کر علم کے حصول میں خلل نہ ہو۔ لیکن اس وقت کے طلباء اکثر اشراق اور تہجد اوابین پڑھا کرتے تھے۔ اکثر تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، اوابین بھی پڑھتے تھے، اور پڑھتے نہیں تھے، پابند ہوتے تھے۔ ان کا ظاہر باطن صالح ہوتا تھا۔ اب تو طلباء کا حال ہی کچھ اور ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے اب اس علمی اور عملی انحطاط اور زوال کے دور میں، طالب علمی کے زمانے میں عملی اور اخلاقی اصلاح کے لیے انہیں کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا چاہیے۔ اگر ان 4 شرطوں کے ساتھ ہوگا تو نفع ہوگا۔ 4 شرطوں کے ساتھ یہ اصلاحی تعلق ہوگا تو نفع ہوگا، جس کو خواجہ صاحب نے یوں بیان فرمایا: 4 شرطیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع، اتباع، اعتماد، انقیاد۔ تب اصلاحی تعلق کا فائدہ ہوگا پورا۔ جو تو آپ کسی بھی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے، طلب کی نیت سے آئیں گے، فائدہ ہوگا، لیکن پورا فائدہ کس سے ہوگا؟ 4 شرطوں کے ساتھ: اطلاع، اتباع، اعتماد، انقیاد۔ اطلاع تو سمجھتے نا، اپنے احوال کی اطلاع دیتے رہنا، جیسے ڈاکٹر کو آپ اطلاع کرتے رہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری، اور آپ اس کو ایسی بیماریاں بھی بتا دیتے ہیں جو نہیں چاہتے کسی اور کو بتائیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ اعتماد بھی یہاں ضروری ہے۔ زخم یہاں ہیں اور آپ یہاں دکھا رہے تو ہوگا علاج۔ تکلیف پیٹ میں، کہتے ہیں سر میں درد ہے تو ہوگا فائدہ۔ فرمایا 4 شرطوں کے ساتھ اگر اصلاحی تعلق ہوگا تو فائدہ پورا ہوگا: اطلاع، اتباع، اعتماد، انقیاد۔ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کہا جائے اس پہ عمل بھی کیے جائے۔ ڈاکٹر صاحب کو اطلاع تو دے دی، لیکن جو نسخہ استعمال کیا اس کو استعمال نہیں کیا، فائدہ ہو جائے گا؟ اتباع نہیں۔ جو پرہیز بتائی اس پہ عمل نہیں کیا۔ اقدس ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: عملی کوتاہیاں ضعف ہمت سے ہوتی ہیں۔ آدمی عمل میں کوتاہی کب کب کرتا ہے؟ جب ہمت نہیں کرتا، ہمت سے کام نہیں لیتا، سست ہے، اپنی ہمت کو صحیح استعمال نہیں کرتا۔ اگر باہمت ہو تو واقعی مرد بنے گا۔ ٹھان لی تو بس پکا ہو گیا۔ فرمایا عملی کوتاہیاں ضعف ہمت سے ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت سے ہمت کو قوت عطا ہوتی ہے۔ صحبت کی برکت سے اس ہمت میں تھوڑی سی توانائی آئے۔ دل کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ جب موٹر کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر چل نہیں سکتی، اس لیے کسی ماہر کے پاس اس کی بیٹری چارج کراتے ہیں۔
اور جب چارج ہو جاتی ہے موٹر چل پڑتی ہے. لیکن موٹر اگر ڈاؤن ہو گاڑی کیسے چلے گی؟ تو اچھی صحبت میں جا کر آدمی کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. آدمی بس اوقات اچھی مول یار اب میں یہ کروں گا، اب میں کروں گا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹری چارج ہو گئی. لیکن اس میں لیکیج اتنی ہے کہ باہر جاتا ہے پھر فوراً لیک ہو جاتی ہے. لیکیج بہت ہے. جب تک بیٹھا ہوا تھا یا میں اب سے کروں گا، اب سے صحیح ہو جاؤں گا. باہر نکلتا ہے وہ سب پھر ڈاؤن ہو جاتی ہے. لیکیج بہت ہے. فرمانے لگے عملی کوتاہیاں ضعف ہمت سے ہوتی ہیں. اللہ والوں کی صحبت سے ہمت کو قوت عطا ہوتی ہے. دل کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. جب موٹر کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر چل نہیں سکتی. اس لیے کسی ماہر کے بعد اس کی بیٹری چارج کراتے ہیں. اسی طرح دل کا حال ہے، اگر دل درست ہو جائے تو تمام اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. تمام اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم کتنی پتھر کی طرح سخت دل اور نااہل ہو، اگر کسی اللہ والے کے پاس طلب کی نیت سے بیٹھو گے تو موتی بن جاؤ گے. اور طلب کیا ہے؟ اطلاع، اتباع، اعتماد، انقیاد. یہ سچی طلب کی علامت ہے. چند باتیں ذہن میں رکھنا. ایک ان میں سے غصہ ہے. کبھی یاد نہیں غصہ کر کے آدمی پچھتائے نہ ہو. کیونکہ حالت غضب میں قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی. غصے کی حالت میں آدمی کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اور جو بھی اس سے عمل صادر ہوگا وہ کم عقلی کا ہوگا اور بعد میں شرمندگی ہوگی، افسوس ہوگا. تو جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہی ہوگا. جو بات کہی ہوگی وہ منہ سے نکل گئی. جو کام بھی ہوگا تکلیف ہوگی بعد میں. کبھی کبھی غصے میں وہ کر لیتا ہے جس کا کبھی زندگی بھر تدارک نہیں ہوتا، اور کبھی عمر بھر کے لیے صدمے میں گرفتار ہو جاتا ہے. غصے میں ایسا کر بیٹھتا ہے زندگی بھر کا صدمہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ان میں ایک بات ہے، کسی غیر محرم سے، عورت یا مرد سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا یہ بھی بربادی. خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا یا اس کی پسند طبع کے موافق جسم بنانا، بال بنانا، کپڑے پہننا، اس کو خوشا کرنے کے لیے نرم کلام کرنا. میں سچ عرض کرتا ہوں اس تعلق سے جو خرابیاں ہوتی ہیں اور جو مصائب پیش آتے ہیں وہ احاطہ تحریر سے خارج ہیں. اس میں جو نقصان، اس میں جو مصائب آتے ہیں اور جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ احاطہ تحریر سے خارج ہے. اتنی خرابیاں کہ تحریر میں آ ہی نہیں سکتی. اتنا نقصانات ہیں اس میں.
جس طالب علم کے دل میں خشیت اور محبت اللہ تعالی کی عطا ہو جاتی ہے، جس طالب علم کے دل میں خشیت اور اللہ تعالی کی محبت عطا ہو جاتی ہے، وہ یونیورسٹی کے ماحول میں بھی جا کر وہاں بھی صالحین کی وضاقتہ میں رہتے ہیں اور وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتے۔ اس کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے اور اپنی نبی کی عظمت آ جائے تو ظاہر ہے اس کے دل میں اللہ کے حکموں کی بڑائی آ جاتی ہے، تو ان بڑائی کی وجہ سے وہ کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے۔ بتائیے اگر ایک آدمی صاحب عزت ہو اور بھنگیوں سے کہہ دے آپ میرے دل سے اتر گئے، کیا کہہ دیں؟ آپ میرے دل سے اتر گئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میاں آپ جیسے ہزاروں ہو جائیں، سب کے دل سے اتر ہو جائیں، میری کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں؟ لیکن کسی کی آپ کے دل میں عزت ہے، ولی اللہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اگر آپ سے کہہ دے ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے میرے دل میں جگہ نہیں ہے، تو یہ اس کی تکلیف کی بات ہے نا۔ تو اگر بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تیری میرے ہاں عزت ہے اور دنیا کا بھنگی کہہ رہا ہے کہ آپ میرے دل سے اتر گئے، تو کیا پرواہ ہے؟ ہمیں تو یہ ڈرنا چاہیے کہ اس بادشاہ کے دل سے ہماری اس کی نظر رحمت نہ ہٹے۔ ہم کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن تب ہوگا جب دل میں خشیت آئے گی اور اللہ رب العزت کی محبت آئے گی، تب یہ کیفیت ہوگی۔ اور میں جس طالب علم کے دل میں خشیت اور اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے، وہ یونیورسٹی میں بھی جا کر وہاں بھی صالحین کی وضاقتہ میں رہتے اور اکثریت سے مرعوب اور مغلوب نہیں ہوتے۔ 14 ہیں، 15 ہیں، 50 ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ پڑھ رہا ہے، ساری یونیورسٹی ہے بے ڈھنگا سا لباس پہنی ہوئی ہے، جس نے اپنے نبی کا لباس پہنا ہوا ہے، مرعوب نہیں ہوگا، بلکہ ان بیچاروں کو دوسروں کو قابل رحم سمجھے گا۔ پوری وارڈ بیماروں کی ہو، ایک آدمی وہاں صحت مند چلا جائے، کیا کہے گا؟ میں بھی بیمار ہو جاؤں، ٹھیک ہے گا؟ بلکہ یہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، یہ سارے بیچارے بیمار ہیں، آپ نے مجھ پہ صحت عطا فرما دی۔ تو اگر آپ اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر بیماروں کی وارڈ میں چلے جائیں، وہاں سارے بیمار ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی بیمار ہو جاؤں؟ آپ وہاں شکر ادا کیجئے کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنی نبی کی زندگی دے کر مجھے صحت مند بنایا، ان بیچاروں کو بھی صحت نصیب فرما دے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اسپتال کے وارڈ میں سارے بیمار ہیں، صحت مند، میں بیمار ہو جاؤں، اچھے بستر میں بھی لیٹ جاؤں، ایسا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں لگ رہا یار، چل پھر رہا ہوں، سب لیٹی ہوئی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ لیٹ جاؤں، کیا ہوتا ہے وہاں؟ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا کرم۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب صحت کی نعمت کی قدر و منزلت ہوتی ہے نا، تبھی ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کے رسول کی عظمت ہوگی اور بہت سارے بیماروں میں گھر جائے گا تو ان سے مرعوب نہیں ہوگا اور ان سے مغلوب نہیں ہوگا، شکر ادا کرے گا۔ یہ تو میں اب یونیورسٹی کے طلباء کی بات کر رہا ہوں، بس اوقات مدرسے کا بچہ بھی خاندان میں پھرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، وہ بولتا ہے یار میں کس مدرسے میں چل گیا، مصیبت، میں بھی ایسی ہی برگر ہوتا۔ ایسا مرعوب ہوتا ہے۔
دیکھو پینٹ کیسی پہنی ہوئی ہے، جینس کیسی پہنی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہے. اس لیے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، اس لیے دوسرے ماحول کے ہم پر جلدی رنگ چڑھ جاتا ہے، اس لیے ہم بے دینی کے ماحول کا اثر لے لیتے ہیں. اور جسے اللہ رب العزت اپنی عظمت دے دے، خشیت دے دے، وہ تو یونیورسٹی میں بھی جائے گا تو مرعوب نہیں ہوگا الحمدللہ. احکر عرض کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو بندہ پوری کائنات میں ہر جگہ غالب رہتا ہے. سبحان اللہ، کسی سے مرعوب نہیں ہوتا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اللہ کی عظمت میرے اوپر ہے اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے غالب بنا دیا، میں کسی سے مغلوب نہیں ہوتا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا، غالب ہو گیا سب پر. اب میں مغلوب نہیں ہوتا، کیوں؟ مجھ پر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہے. مگر محبت حق تعالیٰ کی غالب کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ یہ نعمت حق تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں کی صحبت اور محبت سے نصیب ہو جاتی ہے. وقول اکبر الہآبادی کہا کرتے تھے، نہ وہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. لیکن نظر کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگ نے نظر دیکھ کر لی تو بس وہ بزرگ بن گیا، نا. ورنہ تو اللہ کے نبی سب پہ نظر پڑتے سب بزرگ بن جاتے. آپ کے نبی سے بڑھ کر کوئی بزرگ ہوگا؟ نظر کا مطلب وہی ہے، کون سی؟ اطلاع، اتباع، اعتماد، انقیاد. اگر اعتماد نہیں، اتباع نہیں تو نظر کیا؟ اور لوگ اللہ کے نبی کی صحبت میں آیا کرتے تھے، کچھ نہیں ملتا. تو عظمت نہیں تھی نا، اعتماد نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں توجہ ڈال دیں، توجہ ڈال دیں. اللہ کے نبی کتنی توجہ ڈالی ہوگی ابو لہب پہ، اور اپنے چچا دادا پہ کتنے توجہ ڈالی ہوگی. لیکن اندر بھی طلب ہو. سامنے والے کے اندر لینے کی صلاحیت بھی تو ہو. وہاں تو بدگمانی رکھی ہوئی ہے. تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے تو عمل آسان ہو جاتا ہے. ایسے ایک مثال سمجھائیے. ایک مثال اللہ تعالیٰ نے حیدرآباد میں عطا فرمائی، وہ یہ کہ ایک شخص نے 5,000 روپے رشوت لیے اور خوشی خوشی گھر جا رہا ہے. راستے میں اس کا ایک دوست موٹر سائیکل سے آیا اور کان میں بتایا کہ ان کے بعد نوٹوں پہ دستخط ہیں اور پولیس تمہارے تعاقب میں، آپ کو پھنسانے کے لیے رشوت دی گئی. اب وہ شخص ان نوٹوں کو دیکھے گا، دیکھے بھی یا نہیں، کس نوٹ پہ دستخط ہے کس پہ نہیں، جلدی سے کسی گٹر اور گڑھے میں پھینک دے گا اور اس کے پھینکنے میں اس کو کلفت کے بجائے خوشی اور چین محسوس کرے گا. خوف آ گیا، خوف آ گیا تو عمل کتنا آسان ہو گیا. فوراً پیسوں کو، نوٹوں کو پھینکے گا، اب سکون آ گیا. اس کے پھینکنے میں اس کو کلفت کے بجائے خوشی اور چین محسوس ہوگا. اسی طرح بھائی جب اللہ کی عظمت اور اس کا خوف نصیب ہو جاتا ہے تو پھر آسانی سے ہر گناہ چھوڑنا ہو جاتا ہے. پھر گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے.
اور اس چھوڑنے میں اس کو کلفت اور حسرت نہیں ہوتی بلکہ چین اور سرور آتا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے بھائی. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.